الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ رب ذوالجلال کے احسان و کرم سے آپ مذاہب عالم کے بارے میں کہ دوسرے مذاہب اور اسلام، ان میں اسلام کی فوقیت و عظمت کے موضوع پر آپ نے پرسوں سماعت فرمایا. کل خصوصی دن تھا اتوار کا، اس لیے آج اس پرانا جو ہفتے کے دن سے سبق شروع ہوا تھا اسی کا حصہ آج بھی عرض کیا جائے گا. بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ آپ نے اس دن یہ سماعت کیا تھا کہ ہمارے قریبی ملک میں، بلکہ ہمارے اپنے ملک میں بھی کچھ لوگ جو ہندو اور سکھ وغیرہ پائے جاتے ہیں، ان کا مذہب، ان کا عقیدہ کیا ہے، اس کے مقابلے میں اسلام کس قدر عرف اور اعلیٰ مذہب ہے. اگرچہ میرے خیال میں ان کا موازنہ کرنا بھی درست نہیں ہے. اسلام اللہ تعالیٰ جل وعلا کا نازل فرمودہ ہے، اور باقی جو مذاہب عالم ہیں وہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، سوائے ان کے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے آسمانی ادیان فرمایا، جس طرح یہود و نصارہ فی زمانہ. میں قبل ازیں بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تفصیل سے اس موضوع پہ گفتگو کر چکا ہوں کہ وہ دین جو اللہ تعالیٰ جل نازل فرمایا وہ تو اللہ تعالیٰ جل وعلا کا نازل فرمودہ ہے، اور رب کائنات جل وعلا اپنے بندے کی کیفیات سے واقف ہے. اسی نے پیدا کیا، وہ جانتا ہے میرے بندے کی ضرورت کیا ہے. اور وہ ادیان جو آسمانی دین ہیں وہ عین فطرت کے مطابق ہیں، لیکن کوئی بھی دین مکمل نہیں تھا. یعنی عین فطرت کے مطابق کوئی بھی دین نہیں تھا، مکمل دین کوئی بھی نہیں تھا. اسی لیے بعد میں آنے والے جو نبی تشریف لاتے تھے وہ سابقہ دین میں کچھ نہ کچھ ترمیم فرما دیتے تھے، اور بعض وہ چیزیں تھیں جن کو دستور نافذ کیا جاتا تھا. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے قبل سیدنا موسیٰ کلیم اللہ تشریف لائے. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پر رب کائنات نے تورات کو نازل فرمایا. تورات ایک آئین، قانون اور دین کی کتاب. تورات کے بعد رب کائنات نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام پر زبور کو نازل فرمایا. زبور آئین اور قانون کی کتاب نہیں ہے، یعنی شریعت کی کتاب نہیں ہے، بلکہ جو زبور ہے یہ دعاؤں پر مشتمل ایک کتاب ہے. رب ذوالجلال نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے بعد جتنے بھی انبیاء بنی اسرائیل بھیجے، ان سب نبیوں کی ذمہ داری تھی کہ تورات کے احکامات لوگوں تک پہنچائیں، اور انہوں نے وہ کام کیا جو امت مصطفیٰ کریم کے علماء حق کا کام کرتے ہیں کہ تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والے قرآن کریم کو عوام الناس تک پہنچاتے ہیں اور اس کی شرح بیان کرتے ہیں. اسی طرح ان انبیاء بنی اسرائیل نے تورات کی شرح لوگوں کے سامنے ذکر فرمائی، بیان فرمائی. مگر افسوسناک حقیقت یہ تھی کہ جب بخت نصر نے بنی اسرائیل کی کوتاہیوں اور غلطیوں کی وجہ سے ان پر حملہ کیا تو اس نے معاذ اللہ تعالیٰ بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی. تورات کو معاذ اللہ جلا دیا تھا. بیت المقدس ہیکل سلیمانی کہلواتا تھا. بیت المقدس میں معاذ اللہ خنزیروں کو قتل کیا گیا، گندگی کے ڈھیر لگا دیے گئے، آگ لگا دی گئی، مسجد کو بھی تباہ و برباد کیا، اور بنی اسرائیل کو بری طرح تباہ و برباد کر کے بقیہ جو بچے تھے ان کو اپنے غلام بنا کر بابل کی جانب لے گیا. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت اور مسکینی چھا گئی. رب کائنات جل وعلا کی شان بے نیازی دیکھیے، تورات معدوم ہو گئی. اور پہلی کتابوں میں ایک یہ بھی بات تھی
کہ وہ کتابیں سوائے انبیاء کے کسی کو زبانیں یاد نہیں ہوتی تھیں۔ ان تورات سوائے انبیاء کے کسی کو یاد نہیں تھی، انجیل سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے کسی کو یاد نہیں تھی، اور آج بھی اس کی یہی صورتحال ہے۔ اگرچہ ان کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے، جس طرح بھی تھوڑی دیر بعد میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی دیکھیں، یہ تحریف شدہ بھی انجیل اور تحریف شدہ تورات بھی کسی کو زبانی یاد نہیں۔ یہ معجزہ میرے نبی کا ہے، یہ رحمت میرے اللہ کی ہے کہ میرے نبی کی کتاب قرآن کریم چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی زبانی یاد ہے۔ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے اور رب کائنات جل وعلا کی رحمت ہے۔ تورات چونکہ عام لوگوں کو یاد نہیں تھی، اور وہ زمانہ یہ پرنٹنگ پریس والا وغیرہ کا نہیں تھا، ہاتھوں سے کتابیں لکھی جاتی تھیں، کاغذ ابھی ایجاد نہ ہوا تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو ملنے والی تورات وہ پتھروں کی تختیوں پہ لکھی ہوئی تھی، زبرجد کی تختیوں پہ لکھی ہوئی تھی۔ اور جب آپ اپنی قوم کے واپس آئے تھے تو آپ نے غصہ میں آ کر قوم کی اس بے وفائی پر جو انہوں نے بچڑے کی پرستش کر کے شروع کی تھی، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے تورات کو زمین پر پھینک دیا تھا۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ۔ رب کائنات جل وعلا فرماتا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ نے غصہ میں آ کر تختیوں کو زمین پر پھینک دیا تھا اور اپنے بھائی جان حضرت ہارون کے سر انور کو پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ ان کی ریش بارکہ کو بھی پکڑا تھا، یعنی داڑھی شیف کو بھی پکڑا تھا۔ جب تورات کو زمین پر پھینکا تو تختیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ تورات کا ایک حصہ تو اسی وقت ختم ہو گیا۔ رب کائنات نے اس میں بعض چیزیں جو تھیں وہ اٹھا لی، بقیہ تورات بنی اسرائیل کو عطا ہوئی، یعنی تورات کا یہ جز جو بنی اسرائیل کو عطا ہوا تھا، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے صندوق میں سنبھال کے رکھا تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے بعد یہ حضرت یوشع بن نون اور کالب بن یوکنہ کے حصہ میں آیا۔ وہ لوگوں کو تورات کی تبلیغ فرماتے رہے، لیکن جب وقت نصر نے اس حملہ کیا تو تورات کا یہ حصہ بھی معاذ اللہ تعالیٰ یا تو ضائع ہو گیا یا وہ صندوق سکینہ میں جو تھا وہ اپنے ساتھ لے کے چلا گیا۔ اب ان کے پاس کوئی بھی کتاب نہیں تھی، ہدایت کی کوئی بھی صورت یہودیوں کے پاس نہیں تھی۔ یہودی، یہ میں تھوڑی سی ان کی وضاحت کر دوں، یہ سامی نسل سے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام بن نوح کی اولاد سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب کائنات جل وعلا نے جو پہلا بیٹا عطا فرمایا تھا، حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ السلام، رب ذوالجلال نے ان کی نسل پاک سے میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رحمت عالم کو پیدا فرمایا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو رب کائنات نے دوسرے صاحبزادے عطا فرمائے۔ یہ پہلے شہزادے حضرت ابراہیم کو سیدہ ہاجرہ خاتون کے بطن انور سے ہیں۔ حضرت سارہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ اسحاق علیہ السلام ان کو انجیل میں اور تورات میں اضحا کہا گیا، ضاد کے ساتھ، الف ضاد حا اور قاف، اضحا کہا گیا ہے، اور ہم یعنی قرآن پاک میں ان کا اسم گرامی اسحاق ہے، ادھر اضحاق ہے۔ جس طرح یحییٰ کو یوحنا کہا گیا ہے، عیسیٰ کو یسوع کہا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ، یوسف کو جوزف کہا گیا ہے۔ یہ ان کی اپنی لینگویج ہے جس انداز سے وہ بیان کرتے تھے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام جن کو ابراہم کہا گیا، ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق کے لگتے جگر حضرت سیدنا یعقوب ہیں، اور انہی کا لقب اسرائیل ہے، اور ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلوائی۔ حضرت یعقوب کے بڑے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی کا نام یہودا تھا، اور سب سے چھوٹے بھائی یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی حضرت سیدنا یعقوب کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام بنیامین تھا۔ رب کائنات کی شان بے نیازی دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے یہودا کو بہت اولاد عطا فرمائی، ایک علاقہ اس کی اولاد سے بھرپور ہو گیا۔ میرے اللہ کو یہی منظور تھا، فلسطین کا وہ علاقہ، بیشتر علاقہ جو یہودا کی نسل سے تھا، وہ علاقہ یہودیہ کہلوایا،
اس علاقہ سے تعلق رکھنے والے خواہ کوئی بھی تھے اس دین سے متعلق یہودی کہلوائے، یعنی یہودی سے اس علاقہ کے لوگ مراد لیے گئے جو اس ایریا میں اس علاقہ میں رہتے تھے اور وہ ہم مذہب تھے ایک دوسرے کے، خواہ وہ یہودا کی نسل سے تھے یا بنیامین تک کسی کی بھی نسل سے وہ لوگ تھے، وہ سارے کے سارے یہودی کہلوانے لگے۔ اس کی مثال آپ بر صغیر میں مسلمانوں کے دو الگ الگ گروہ یا فرقے بریلوی اور دیوبندی جس طرح مراد لے سکتے ہیں۔ بریلوی کسی مذہب کا نام نہیں، دیوبندی کسی مذہب کا نام نہیں، بلکہ دو شہروں کے نام ہیں، بریلی کے رہنے والے اور دیوبند کے رہنے والے۔ چونکہ ان کے مذاہب میں تھوڑا تھوڑا فرق آ گیا تھا، یعنی یہ بریلی کے رہنے والے میرے کریم آقا تاجر بوجم شفیع معظم رحمت عالم سے کمال درجہ محبت کرنے والے تھے، اس لیے سارے کے سارے وہ لوگ جو حضور سید عالم سے محبت کرنے والے تھے ان کو بریلوی کہا جانے لگا، اور اسی طرح جو ان کے برعکس سے ان کو دیوبندی کہا جانے لگا وغیرہ وغیرہ۔ اس موضوع پہ چونکہ میں گفتگو نہیں کر رہا اس لیے زیادہ وضاحت کی ضرورت میں نے محسوس نہیں کی۔ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہا یہودیہ بستی سے تعلق رکھنے والے جو ان کے ہم مذہب اور ہم مسلک تھے، خواہ وہ پھر اس علاقے کے تھے، جس طرح پاکستان کے رہنے والے، میں نے بریلی دیکھا بھی نہیں مگر بریلوی کہتے مجھے بھی، یعنی وہ انہوں نے اگرچہ وہ علاقہ دیکھا بھی نہیں تھا، وہ سارے کے سارے اس مذہب اور مسلک سے تعلق رکھنے والے یہودی کہلوانے لگے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ بنی اسرائیل سے ہیں، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ گویا انہی کی اولاد سے ہیں، یعنی حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کی، یعقوب علیہ السلام کی نسل پاک سے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے نہایت ہی محبوب اور برگزیدہ پیغمبر۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے ان کو صراط مستقیم پہ لانے کی کوشش کی، ان کی حالت بہت بگڑی ہوئی تھی، بہت بگڑی ہوئی حالت تھی۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، ان کی حالت میں تغیر آتا چلا گیا، یہ نافرمان ہوتے چلے گئے، بت پرستی ان کے اندر بہت حد تک آ گئی، عیاشی فحاشی ان کا شیوا بن گیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے ان پر سختی فرمائی تھی۔ عجب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی فطرت میں ایک بات بڑی عجیب رکھی ہے، جب تک ان پر سختی ہوئی یہ سیدھی راہ پہ رہے، اور جب نرمی ہوئی یہ گمراہ ہو گئے، یہ ان کی فطرت پہ بات ہے۔ فرعون لعین نے دعوی خدائی کیا کہ میں اللہ ہوں، میں رب ہوں، یہودیوں نے اس کو رب ماننے سے انکار کر دیا، بنی اسرائیل نے ان کو رب ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا لقب اشار فرمایا ہے کہ ان اسرائیل کی اولاد ان رب ماننے سے انکار کر دیا، اور آپ جانتے ہیں کہ ان پر کس قدر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ رب کریم ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں نجات دی تھی فرعون لعین سے۔ وہ شخص کیا کرتا تھا؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم۔ وہ تمہارے بیٹے کو ذبح کرتا تھا، بیٹوں کو، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، اور یہ تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ بنی اسرائیل اس آزمائش پر پورے اترے، اپنے بیٹے قتل کروا لیے، اپنے اوپر ظلم و ستم کو برداشت کر لیا، ذلت کی زندگی فرعون کے سامنے بسر کی، مگر فرعون کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ فرعون نے کہا مجھے رب مان لو، میں تمہارا الہ نہیں تھی مانے، کہنے لگے تو رب نہیں ہو سکتا، تمہارے بچوں کو قتل کر دوں گا، مردوں کو ذبح کر دوں گا۔ نے کہا کہ ہر تکلیف منظور ہے لیکن ہم تجھے رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تعجب کی بات دیکھیے، جب موسیٰ کلیم اللہ ان کو لے کے آئے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ جب ہم نے تم کو نجات عطا فرما دی، فرعونیوں کو غرق کر دیا، اب ان پر ظلم و ستم ہونا بند ہو گیا، ان کو دوبارہ شہر مصر میں آباد ہونے کی اجازت مل گئی۔ وہ فرعونیوں کے محلات، ان کے مکانات، ان کے باغات، ان کے کھیت ان کی ملکیت میں آ گئے۔
اب یہ کھاتے پیتے تھے، تو دیکھیے انہوں نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ سے عرض کیا اب ہمیں کوئی کتاب لا کے دیں۔ رب ذوالجلال ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں کہ جب تم نے موسیٰ کلیم اللہ سے یہ گزارش کی کہ ہمیں کوئی کتاب لا کے دیں، تو ہم نے پھر تمہیں کتاب عطا کرنے کے لیے موسیٰ کلیم اللہ کو مقام مخصوص جبل طور، جبل کا معنی پہاڑ ہے، طور کا معنی پہاڑ ہے، عرف عام میں اس کو جبل طور کا لفظی معنی ہی پہاڑ ہے، صحرائے سینا کے اس پہاڑ پر موسیٰ کلیم اللہ کو طلب فرمایا اور 40 راتوں کا وعدہ لیا۔ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ۔ اب دیکھیے جو بات میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ جب تک بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ہوتا رہا، انہوں نے فرعون کو بھی رب، بتائیے بھلا، آپ بولتے رہیں گے تو آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ دیکھیے میں بول رہا ہوں نا، مجھے نیند نہیں آتی، میں رات جاگتا بھی ہوں لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی۔ آپ بولتے نہیں ہیں، آپ کو نیند آ جاتی ہے، اس لیے میں آپ کو کبھی کبھی بلوا لیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا جھنجھوڑ دوں، نیند نہ آئے۔ صبح کا وقت ہے نا، اس وقت نیند تھوڑی زیادہ آتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی خنک ہوا چلتی ہے۔ میں کہہ رہا تھا انہوں نے بنی اسرائیل نے فرعون کا، یعنی فرعون اور اس کے حواریوں کا، فرعونیوں کا ظلم و ستم برداشت کر لیا، معاذ اللہ ذلت کی زندگی قبول کر لی۔ یہ ان کی نوکری کرتے تھے۔ میں نئی جملے کہہ سکتا، جس طرح چوڑے چمار تمہاری گندگی اٹھاتے ہیں، نالیاں صاف کرتے ہیں، جانوروں کا گوبر اٹھاتے ہیں، فرعونی بنی اسرائیل سے یہی کام لیتے تھے۔ جو فرعونی تھے وہ بنی اسرائیل سے یہی کام لیتے تھے، گھر کی صفائی کروانا، گندگی اٹھوانا، وہ اپنے مکانات بنوانا، کھیتوں میں کام کروانا، یعنی ہر وہ کام جو ان کے نزدیک زیادہ مشقت کا تھا یا ذلت کا کام تھا، وہ ڈیوٹی بنی اسرائیل کی تھی۔ بنی اسرائیل نے سب کچھ برداشت کر لیا۔ پھر لڑکوں کو ذبح کروایا گیا۔ فرعونیوں نے کہا کہ اگر سارے لڑکے ذبح ہو گئے تو ہمیں یہ ملازم کہاں سے ملیں گے؟ فرعون نے 1 سال کے بچوں کو زندہ رکھنا شروع کر دیا، 1 سال کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کی قدرت، حضرت ہارون علیہ السلام کی ولادت 2 سال ہوئی، جس سال بچوں کو قتل نہیں کرنا تھا۔ موسیٰ کلیم اللہ کی ولادت 2 سال ہوئی، جس سال بچوں کو قتل کرنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کو زندگی عطا فرمائی۔ خیر، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے جب ان کو فرعون کی سختیوں سے نجات دلا دی، وہ باغات جہاں یہ مزدوری کیا کرتے تھے اس کے مالک بن گئے۔ وہ گھر جن گھروں سے کوڑا کٹکڑی اٹھا کے باہر پھینکا کرتے تھے، گندگی سروں پر اٹھا کر گندگی کے ٹوکرے لے کے جایا کرتے تھے، ان محلات کے یہ خود مالک ہو گئے، عیش کرنے لگے۔ تو موسیٰ کلیم اللہ سے کہنے لگے ہمیں تورات لا کے دو، یعنی کہ تورات نام نہیں لیا، کتاب لا کے دو، جو کتاب ہدایت ہو، ہم اس کے مطابق اب زندگی بسر کریں گے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا میں جا رہا ہوں، ہارون تم پر میرے نائب ہیں، میرے خلیفہ ہیں، یہ تمہیں سمجھائیں گے اور تم ان کی نافرمانی نہ کرنا، میں جلدی آ جاؤں گا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ طور کی جانب چلے۔ صحرا سینا میں میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب ہم نے موسیٰ کلیم اللہ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، یہ 40 راتیں وہ برداشت نہ کر پائے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی عدم موجودگی میں انہوں نے بچڑے کی پرستش شروع کر دی، جو سامری نے بنا کر ان کو دیا تھا۔ ذرا غور کیجئے، اگر نہ مانے تو انسان کو بھی رب نہ مانا، ماننے پہ آئے تو بچڑے کو رب مان لیا۔ جب سختی تھی تو فرعون کو بھی رب نہ مانا، جب نرمی ہوئی تو بچڑے کو رب مان لیا۔ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ۔ موسیٰ کلیم اللہ واپس تشریف لائے، رب کریم نے ان کو وہیں بتا دیا تھا کہ تیری قوم بگڑ گئی ہے۔ جب آپ واپس تشریف لائیں اور قوم پہ آپ نے سختی فرمائی اور فرمایا تم نے یہ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، بچڑے کی پرستش کرنا شرک ہے۔ کیا ہے؟ بچڑے اللہ کے سوا کسی کی بھی
تنہا بچڑا ہی نہیں ہے، خواہ فرعون ہے، خواہ وہ بت ہے، وہ لکڑی ہے، سورج ہے، چاند ہے، حتیٰ کہ اگر وہ حضرت عیسیٰ کو پوجیں گے، حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کی پرستش، پھر بھی وہ کافر مشرک ہیں۔ فرمائیں گے تم نے شرک کیا۔ اور ایک ایمان والا جب ایمان کو چھوڑ کر معاذ اللہ کافر یا مشرک ہوتا ہے، اسے ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ مرتد۔ کیا کہتے ہیں؟ مرتد کی سزا قتل ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ ان کو سزا سنائی۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ دیکھیے پھر سختی فرمائی۔ سختی کیا فرمائی؟ موسیٰ کلیم اللہ فرمانے گئے قوم تم نے ظلم کیا ہے بچڑے کو پوج کر، اور اب اس کی توبہ کیا ہے؟ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اپنے رب کی جانب رجوع کرو۔ توبہ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ رجوع کرنا۔ اس موجودہ حالت جو بچڑے کی پرستش کی تھی، اس کو چھوڑ کر واپس پلٹاؤ اپنے رب کی عبادت کی جانب۔ تم مرتد ہو گئے، واپس پلٹاؤ تم دین متین کی جانب جو میں لے کے آیا ہوں، یعنی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کا دین۔ فتوبوا الی بارئکم، اپنے پیدا کرنے والے اپنے رب کی جانب لوٹو، بچڑے کو چھوڑ دو۔ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرو۔ کتنی سختی فرمائی۔ وہ بنی اسرائیل والے جو آرام اور آسائش میں بگڑ گئے تھے، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے بعد حضرت ہارون کی بات ہی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، حتیٰ کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے شکایت کی تھی، بھائی جان آپ مجھے ناراض ہو رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو تو نے کیوں نہیں سمجھایا؟ میں نے ان کو سمجھایا، یہ میرے قتل کے در پہ ہو گئے تھے، یہ تو مجھے شہید کر دینا چاہتے تھے، پھر میں نے یہ خیال کیا کہ کہیں تم ناراض نہ ہو جاؤ، میں اس لیے چپ رہا۔ انہوں نے یہ سب کو جو کچھ کیا سامری کے کہنے پہ کیا۔ موسیٰ کلیم نے فرمایا اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرو، سختی کی۔ تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی ہم حاضر ہیں۔ دیکھیں ان پہ پابندی کیا لگائی گئی، ہر بندہ اپنے ہاتھ پیچھے کر لے، بس یہ پشت کر لیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان کو باندھا بھی نہیں گیا تھا، ہاتھ پیچھے کر کے باندھا بھی نہیں گیا تھا۔ کہا کہ تم اپنے گھٹنے کھڑے کر کے بیٹھو اور اپنا سر آگے جھکا لو، اپنے ہاتھ پیچھے رکھ لو، سر آگے، آنکھیں بند کر لو، تم اپنا سر آگے جھکا لو جیسے بیٹھو، اور اپنے ہاتھ پس پشت باندھ لو، اپنا سر جھکا لو۔ خبردار کوئی شخص اپنے قاتل کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے نا، انسان کی فطرت میں ہے کہ کوئی چیز اس کے منہ کی طرف آئے تو اپنے ہاتھ سے اس کو رد کرتا ہے۔ ہاتھ سے رد کرنا تو دور کی بات ہے، ہاتھ اپنی جگہ سے نہیں ہلاؤ گے، پس پشت بندے رہیں گے، اور تم نگاہ اٹھا کر اپنے قاتل کو بھی نہیں دیکھو گے۔ چنانچہ ایک وقت میں تقریباً 70,000 یا کم و بیش بنی اسرائیلی قتل کر دیے گئے، اور اسی طرح وہ قتل ہوئے۔ اپنا سر انہوں نے جھکا لیا، اپنے پیچھے باندھ لیے۔ اسرائیل کے وہ لوگ جنہوں نے بچڑا نہیں پوجا تھا، ان کی ڈیوٹی تھی اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے باپوں کو، اپنے چچاؤں کو، ماموں کو، رشتہ داروں کو جنہوں نے بچڑے کی پرستش کی، اپنے ہاتھوں سے قتل کرو۔ وہ قتل ہونے کے لیے تیار ہو گئے، پھر توبہ کی۔ دیکھیے سختی ہوئی تو مان گئے، نرمی ہوئی تو بگڑ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جب پھر موسیٰ کلیم اللہ نے، اللہ اکبر، موسیٰ کلیم اللہ نے بقیہ بچ جانے والوں کے سامنے تورات پیش فرمائی، تو تورات کے سخت احکامات تھے۔ دیکھیے ان کی حالت دیکھیے، تورات کے احکامات سخت تھے۔ میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ انہوں نے موسیٰ کلیم اللہ کو جواب کیا دیا؟ تورات آپ نے ان کے سامنے پڑھ کے سنائی، ان پر تم نے عمل کرنا ہے، ان پر تم نے کیا کرنا ہے بتائیے بلند آواز سے، ان پر تم نے احکامات تورات، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا وقت کم ہوتا ہے، احکامات تورات پڑھ کے سنائے، ان پر تم نے عمل کرنا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اے بنی اسرائیل والو جب تم نے موسیٰ کو کہا تھا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم تجھ پر ایمان نہیں لاتے رب کھلم کھلا ہمیں نظر آئے، وہ ہمیں کہے کہ یہ عمل کرو پھر عمل کریں گے۔
اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ، کیا یہ 70,000 ان میں قتل نہیں ہو گیا تھا نافرمانی کی وجہ سے؟ بتائیے ذرا، قتل ہو گیا تھا نا؟ آپ میرے ساتھ شیئر کریں گے، گفتگو کریں گے جس طرح خاندان والے گفتگو کرتے ہیں۔ آپ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، تقریر سننے کے لیے نہیں آئے۔ آپ تقریر نہیں سن رہے، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ نے میرے ساتھ گفتگو میں شریک ہونا ہے۔ جب یہ فرعون کے چنگل سے آزاد ہوئے تھے تو ان کے سامنے دریا میں راستے بنے تھے کہ نہیں؟ بنے تھے نا، ان کے سامنے دریا میں راستے بنے تھے۔ جب انہوں نے دریا پار کر لیا اور فرعونی دریا میں داخل ہوئے تو موسیٰ کلیم اللہ کے عصا کی وجہ سے وہ دریا پھر بہنے لگا تھا کہ نہیں؟ بہنے لگا تھا۔ فرعونی غرق ہوئے تھے کہ نہیں؟ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، میرا اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، ہم نے فرعونیوں کو غرق کیا، تم دیکھ رہے تھے، نظارہ کر رہے تھے، وہ ڈوب رہے ہیں فرعون، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، موسیٰ کے معجزات کو دیکھا تھا۔ فرعون کے شہر مصر میں 9 کے قریب معجزات تھے جو تم نے دیکھا تھا۔ کبھی پانی کا عذاب ان پہ آیا، کبھی مینڈکوں کا عذاب آیا، کبھی چچڑیوں کا عذاب آیا، کبھی گھن کا عذاب آیا، وغیرہ وغیرہ۔ وہ عذاب آئے، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تمہارے گھر محفوظ تھے، ان کے گھر عذاب میں مبتلا تھے، حتیٰ کہ جب خون کا عذاب آیا تھا، خون کا عذاب آیا تھا تو قبطی جو فرعونی تھے وہ سالن اگر کسی برتن میں ڈالتے وہ خون بن جاتا، اگر بنی اسرائیلی ڈالتا تو سالن کا سالن ہوتا۔ فرعونی اگر کسی گلاس میں پانی ڈالتا تو خون بن جاتا، بنی اسرائیل والا ڈالتا تو پانی کا پانی ہوتا۔ وہ کل تک فرعونی جس بنی اسرائیل سے نفرت کرتے تھے ان کو حکم دیا کہ منہ میں کلی پانی کے لے کر ہمارے منہ میں کلی کر دو، منہ میں پانی لے کر ہمارے منہ میں کلی کر دو تاکہ ہمارے پیٹ میں پانی تو جائے۔ وہ پانی بنی اسرائیل کے منہ میں پانی ہوتا، یوں ہی وہ فرعونی کے منہ میں پہنچتا، خون بن جاتا۔ یہ سارا نظارہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے کیا تھا کہ نہیں؟ بتائیے بنا، کوئی شک باقی رہ گئی تھی؟ لیکن جب موسیٰ کلیم اللہ تورات لے کے تو انہوں نے کیا کہا؟ ہم نہیں مان لائیں گے، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم نہیں مان لیں گے جب تک ہم اعلانیہ طور پر اپنے اللہ کو دیکھ نہیں لیتے۔ موسیٰ کلیم اللہ ان کو سمجھانے کے لیے آئے تھے، اللہ کے نبی تھے نا، پیار بھی فرماتے تھے اپنی قوم کے ساتھ، جانتے بھی تھے فرعون نے بڑا ظلم کیا ہے، ان کی ان بری روشوں سے وہ بہت حد تک نالاں تو ہوتے تھے، لیکن پھر بھی یہ خیال کرتے میری قوم ہے، ان پر فرعون نے بڑا ظلم کیا۔ نرمی فرماتے تھے، 70 بندوں کو 72 کل بنتے تھے، بنی اسرائیل کے جو افراد بنتے تھے، قبیلے کل کتنے تھے؟ 12۔ حضرت سیدنا یعقوب کے 12 بیٹوں سے 12 قبیلے، کل قبائل کتنے تھے بنی اسرائیل کے؟ 12۔ ہر قبیلے سے 6 افراد چن لیے گئے، کتنے کل کتنے بنے؟ 72 بنے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا بھی 2 پیچھے رہ جاؤ، میں 70 کی اجازت لے کے آیا ہوں۔ کوئی بھی پیچھے رہنے کے لیے تیار نہیں تھا، ضدی لوگ تھے، کوئی بھی پیچھے رہنے کے لیے کہنے، موسیٰ کلیم اللہ فرماتے تھے میں تم کو اللہ تعالیٰ کے حضور لے جاؤں گا، ہر کو کہتا میں بھی جاؤں گا۔ اپنے قبیلے کے 6 وہ نمائندے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے حکم پر بھی 2 شخص حضرت یوشع بن نون اور کالب بن یکنہ یہ پیچھے رہ گئے تھے۔ یہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے محبوب تھے، یہی صراط مستقیم پہ۔ آپ بقیہ 70 کو لے کے گئے اور بارگاہ قدس میں حاضر ہو کر عرض کیا مولا تعالیٰ یہ 70 افراد آئے ہیں، ان کا یہ مطالبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھلم کھلا نظر آئے۔ تو میرا اللہ فرماتا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تو ایک صاعقہ نے، ایک کڑک نے تم کو لے لیا کہ تم دیکھ رہے تھے۔ لیکن رب کائنات کے وہ تجلیات الہیہ جب رب کائنات نے ان کی جان منتقل فرمائی وہ سارے جل کر خاک کا ڈھیر ہو گئے۔ موسیٰ کلیم اللہ بے ہوش ہو گئے، جبل طور کے پرکھچے اڑ گئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ جب اپنے ہوش میں آئے تو آپ نے ملاحظہ فرمایا جو 70 کے 70 افراد آئے تھے وہاں تو خاک کے ڈھیر ہیں، وہ تو جل کر خاک کے سیاہ ہو گئے ہیں۔ آپ بارگاہ رب العزت میں روئے کہ مولا تعالیٰ جل وعلا میری قوم مجھے کیا کہے گی،
اے پروردگار عالم، میں نے اتنے لوگ ان کے قتل کروا دیے تیری نافرمانی کرنے پر کہ انہوں نے بچڑے کی پرستش کی تھی۔ فرعون نے جو ظلم و ستم کیا وہ اس سے علیحدہ ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، یہ 70 افراد جو قوم کے چنے ہوئے افراد تھے یہ یہاں ہلاک ہو گئے، میری قوم مجھے کیا کہے گی؟ کہ معاذ اللہ تعالیٰ، اے موسیٰ تیری ذات ایسی ہے کہ حتی ہلاکت ہی ہلاکت، مولا تعالیٰ ان کو زندگی عطا فرما دیں۔ میرے اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کی خواہش پر ان کو پھر سے زندہ فرما دیا۔ فرماتے ہیں ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تم کو زندگی عطا فرما دی تمہارے مر جانے کے بعد تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو۔ موسیٰ کلیم اللہ نے اب ان کو ساتھ لیا اور واپس تشریف لے آئے۔ ان لوگوں نے سب کچھ بتا دیا کہ اب تمہیں تورات پر عمل کرنا ہوگا۔ لیکن پھر بھی کیا ہوا؟ اب موسیٰ کلیم اللہ نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ قریبی علاقہ میں جبارین رہتے ہیں۔ جبارین قوم عمال کا، وہ بڑے زبردست ہیں۔ رب کائنات نے وعدہ فرمایا تھا موسیٰ کلیم اللہ میں وہ تم کو عطا فرما دوں گا، اپنی قوم کو کہو کہ ان کے ساتھ یہ مقابلہ کریں۔ چنانچہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اپنی قوم کے نمائندے جاسوس کے طور پر جبارین کے علاقہ میں بھیجیں کہ جاؤ وہاں جا کے دیکھو کہ کیا صورتحال ہے۔ جب وہ واپس آئے تو سوائے کالب بن یوکنا اور یوشع بن نون کے باقی سب نے بزدلی دکھائی اور اپنی قوم کو بتایا وہ بڑے تنومند جوان ہیں، بڑے موٹے تازے ہیں، ہم ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں، اگر ان سے مقابلہ ہوا وہ ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے وغیرہ وغیرہ، اپنی قوم کو ڈرا دیا۔ حضرت یوشع بن نون اور کالب بن یوکنا نے صرف سیدنا موسیٰ کلیم اللہ سے عرض کیا حضور وہ اس قسم کے لوگ ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اس قسم کی تیاری کی ضرورت ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اس لیے بھیجا تھا کہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کس قسم کی تیاری کی ضرورت ہے۔ جب آپ نے اپنی قوم کو فرمایا کہ میری قوم اب جبارین کے خلاف تمہیں جنگ کرنا ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں فتح العزیز میں ہے کہ ان کی تعداد 6 لاکھ تھی جو جنگی افراد تھے۔ کتنی تعداد تھی؟ کتنی بڑی فوج تھی؟ 6 لاکھ افراد جو جنگ کرنے کے قابل تھے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کو فرمایا تو ان کا جواب کیا تھا؟ قرآن کریم سے سنیے جو کائنات کی سب سے سچی اور اعلیٰ کتاب ہے، سب سے زیادہ محفوظ وہ کتاب ہدایت قرآن کریم۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ کلیم اللہ نے اپنی قوم سے فرمایا یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، موسیٰ کلیم اللہ نے اپنی قوم کے ساتھ دلایا دیکھو اللہ تعالیٰ کا تم پر کتنا احسان ہے، کتنا کرم ہے، اللہ نے نبی بھی تمہارے اندر رکھے، بادشاہ بھی تمہارے اندر رکھے، وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تم کو وہ فضیلت عطا فرمائی جو اس وقت زمانہ میں کسی کو بھی فضیلت نہیں ملی۔ اس وقت کے زمانہ میں بنی اسرائیل ہی کو عزت ملی تھی۔ یہ معجزات جو موسیٰ کلیم اللہ کو ملے تھے بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں نا موسیٰ کلیم اللہ، گویا ساری بنی اسرائیل کی یہ عزت ہے۔ ان کے لیے آپ ابھی جو سن چکے ہیں، دریا کو پھاڑا گیا، ان پہ رحمتیں نازل کی گئیں، یہ سب ان کو عطا کیا گیا نا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ان کو کتنی نعمتوں سے نوازا۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا یا قوم ادخلوا، اے قوم داخل ہو جاؤ، کہاں؟ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم ارض مقدس بیت المقدس کے علاقہ میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ارض مقدس علماء فرماتے مراد ملک شام کا وہ علاقہ ہے جس جگہ آج بیت المقدس موجود ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام فلسطین میں تشریف لائے تھے، اور جب آپ ہجرت کر کے آئے ہیں بابل کی جانب سے، مصر سے گزرتے ہوئے حضرت سیدہ ہاجرہ خاتون کو ساتھ لے کر، تو یہاں بیت الخلیل فلسطین کے علاقہ میں ایک جگہ جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قیام فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو مقدس علاقہ قرار دے رہا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے کیا فرمایا؟ قوم کس علاقہ میں آ جاؤ جو ارض مقدس ہے، جو مقدس علاقہ، کیا بلا جو بتاؤ جو مقدس، اسی لیے اس علاقے کی مسجد کو بیت المقدس کہتے ہیں۔
ارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، یہ وہ زمین ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لازم کر لکھ دی ہے تمہارے نام، یہ وہ زمین ہے جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ وَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، فرمایا تم پیٹھ پھیر کر پیچھے نہ ہٹنا، آگے بڑھو، اللہ تعالیٰ تمہاری امداد فرمائے گا، مگر وہ پیٹھ پھیر گئے۔ اب دیکھیں نبی نے وعدہ کیا کہ یہ اللہ نے تمہیں زمین عطا فرمائی ہے، تمہارے نام لکھ دی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام صخرہ پتھر پہ کھڑے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نگاہ دوڑاؤ، آپ نے دائیں بائیں نگاہ دوڑائی تھی تو اللہ نے فرمایا یہ ساری زمین میں نے تیری اولاد بنی اسرائیل کو عطا فرما دی۔ بہرحال جو بھی ہوا، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر نے ان کو بتایا یہ زمین ارض مقدس کی اللہ تعالیٰ نے اس وقت تمہارے نام لکھ دی ہے، آگے بڑھو اور اپنی اس زمین کو حاصل کر لو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام لکھی ہوئی ہے۔ ان کا جواب کیا تھا؟ میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں قالو، وہ بولے یا موسیٰ، اے موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ وہاں تو جبارین بستے ہیں، وہ رہتے ہیں، اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم تو وہاں نہیں جائیں گے جب تک وہ خود وہاں سے نکل نہیں جاتے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر وہاں سے نکل جائیں گے تو فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پھر ہم داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب آرام ہے، سکون ہے، 6 لاکھ کی تعداد ہے، ہر طرح سے ہر اعتبار سے آرام و سکون ہے، عیش کر رہے ہیں۔ جب موسیٰ کلیم اللہ فرمایا جبارین کے خلاف جہاد کرنا ہے تو صاف جواب دے دیا، ہم نہیں جائیں گے۔ فرمایا وہ علاقہ تمہارا ہے، تمہارے رب نے تمہیں عطا کیا، آؤ آ کے سنبھال لو۔ وہ کہنے لگے جی ہم نہیں جائیں گے، بالکل نہیں جائیں گے۔ قال رجلان من الذین یخافون، وہ بولے 2 بندے، رجلانی 2 آدمی، 2 رجل، 2 بندے بولے من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب، ان دونوں نے کہا جن پہ اللہ نے رحمت نازل فرمائی تھی، جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، انہوں نے فرمایا کہ وہ داخل ہو جاؤ اس دروازے سے، جو بیت المقدس کا دروازہ ہے نا، شام کا دروازہ، اس زمانہ میں شہروں کے گرد گرد فصیلیں ہوتی تھیں، دروازے ہوتے تھے، دروازے میں داخل ہونا تمہارا کام ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، اللہ تم کو غالب فرما دے گا۔ وہ نکل کے بھاگ جائیں گے، وہ نکل کے بھاگ جائیں گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اپنے رب پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ ان کو یقین دلایا انہوں نے، حضرت موسیٰ نے بھی ان کو بتائیے یقین دلایا، حضرت موسیٰ نے بھی ان کو یقین دلایا۔ بولتے رہیے، مجھے جواب دیتے رہیے۔ حضرت موسیٰ نے ان کو یقین دلایا کہ تم غالب آ جاؤ گے۔ یوشع بن نون، کالب بن یوکنا جو وہاں تشریف لے گئے تھے، انہوں نے آ کر ان کی حالت کو دیکھ کر بتایا تمہیں کامیابی میسر آ جائے گی، اس شہر میں داخل ہونا تمہارا کام ہے، کامیابی عطا کرنا میرے اللہ کا کام ہے۔ ان سے وعدہ کیا، مگر ان کا جواب کیا تھا؟ بلکہ مفسرین کرام تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب ان 2 نے، کن 2 نے؟ کالب بن یوکنا اور یوشع بن نون، جب ان 2 نے قوم کے سامنے یہ ارشاد فرمایا تم داخل ہو جاؤ، تو قوم پتھر لے کے کھڑی ہوگی کہ ہم تم دونوں کو رجم کر دیں گے، تم ہمیں مروانا چاہتے ہو۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ قوم کا جواب کیا تھا؟ قالو، انہوں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، ہم کبھی بھی داخل نہ ہوں، نَدْخُلَهَا ابدا، ہم کبھی بھی اس شہر میں داخل نہ ہوں گے، ما داموا فیہا، جب تک وہ وہاں موجود ہیں۔ یہ کیا تھی؟ نافرمانی۔ یہ کیا تھی؟ بتائیے یہ کیا تھی؟ موسیٰ کلیم اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ داخل ہو جو، انہوں نے کیا کہا؟ ہم داخل نہیں ہوں گے۔ فرمایا اللہ کامیابی دے دے گا، کہنے کہ پھر بھی داخل نہیں ہوں گے، وہ خود نکل جائیں پھر داخل ہوں گے، نہیں داخل ہوں گے۔ اب نافرمانی کے بعد گستاخی کی،
پہلے کیا کی انہوں نے؟ نافرمانی. پھر کیا کی انہوں نے؟ کہنے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تو چلا جا، تیرا رب چلا جائے، جاؤ کہ دونوں جنگ کرو. اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے نہیں جائیں گے. دیکھا آپ نے ان کی حالت کو؟ یہ یہودیوں کی حالت ہے. اپنے نبی کی گستاخی کر رہے ہیں کہ تو چلا جا، تیرا رب چلا جائے. اللہ کی بھی توہین اور نبی کی بھی توہین. تم جا کے لڑائی کرو، ہم نہیں جائیں گے. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پر بارگاہ رب العزت میں کیا عرض کرتے ہیں؟ قال ربی، آپ نے عرض کیا ہے میرے پالنے والے، لا املکو، میرا تو اختیار نہیں رہ گیا، الا نفسی و اخی، ایک میں ہوں، ایک میرا بھائی ہارون ہے. اے مولا تعالیٰ جل وعلا، فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، مولا ہمارے اور ان کے درمیان تو جدائی ڈال دے، ان کو ہم سے الگ کر دے. نہیں مان رہے. جب سختی ہوتی ہے مان لیتے ہیں، نرمی ہوتی ہے تو یہ بگڑ جاتے ہیں. رب کریم فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ قال، میرا اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، ہم نے 40 سالوں کے لیے ان پر زمین کو، ارد گرد کے علاقے کو حرام قرار دے دیا. وہ میدان تی میں 6 لاکھ افراد کو روک دیا گیا. یتیہون فی الارض، وہ زمین میں معاذ اللہ تعالیٰ حیران و سرگرداں پھر رہے تھے. فلا تأسا علی القوم الفاسقین، اے موسیٰ فاسقوں پر کوئی افسوس نہ کریں. موسیٰ کلیم اللہ پھر غم زدہ تھے کہ میری قوم پر پھر کیوں سختی ہو گئی. اللہ فرماتا غم زدہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ جل فرماتا ہے میں نے ان پہ نرمی کر دوں گا. پھر بھی دیکھیے نبی ہے نا اللہ کے، کون سے محبت ہے نا. وہ لوگ بھوکے پیاسے مرنے لگے، ان کو کھانے پینے کو، اتنے 6 لاکھ افراد ہیں، ایک وقت کی روٹی دینا ان کو مشکل ہے. وہ میدان میں رک گئے. سارا دن وہ بھاگ دوڑ کرتے تھے مگر میدان سے باہر نہیں نکل سکتے تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب تھا، ایک سزا تھی. موسیٰ کلیم اللہ نے پھر رب کائنات کی عرض کیا مولا تعالیٰ چلو جو بھی ہے میری قوم تو ہے نا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نبی کتنے کریم ہوتے ہیں، کتنے کریم ہوتے ہیں. مولا میری قوم تو ہے نا، مولا ان کو کھانے پینے کے لیے کچھ دے دو. تو رب کائنات نے پھر ان کے لیے روٹی پانی کا انتظام کر دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ جس طرح خیمہ بسی ہوتی ہے نا، وہ خیمہ بسی والے کھانا خود نہیں پکاتے، مخیر حضرات وہ دیگیں لے کے چل جاتے ہیں، وہاں تقسیم کر دی جاتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، مثال نہیں دی جا سکتی، مگر پروردگار عالم کا انتظام دیکھیے. میرا اللہ فرماتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے آسمان سے تم پر بادل کا سایہ کر دیا، سائبان بادل کو بنا دیا، تم وہ دھوپ سے بچ جاؤ. اللہ اکبر. میدان تہ میں دھوپ تھی. موسیٰ کلیم نے دعا مانگی مولا میری قوم دھوپ میں سڑ جائے گی، ان کو سایہ عطا فرما دے. اللہ اکبر. قوم مسلسل نافرمانی کر رہی ہے، اللہ کے نبی اپنے عطاؤں سے نواز رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ موسیٰ کلیم اللہ کی قوم ہے. ادھر ذرا میرے نبی کریم شفیع معظم رحمت عالم کی جانب آئیے. میدان بدر میں صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ 313. اور ان میں اکثر وہ تھے کہ جن کے بدن پر لباس بھی موجود نہیں تھا، جن کے بدن پر لباس بھی موجود نہیں تھا. اور ان کے مد مقابل 1000 جو سے زائد لشکر جرار جو سر سے لے کے پاؤں تک لوہے میں غرق تھے. مقابلہ کرنے والا جس کے ہاتھ میں چھوٹی سی چھڑی ہو وہ تلوار والے کا کیا مقابلہ کرے گا؟ جو نہاتا ہو جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے ایک نیزہ بردار کا مقابلہ کیا کرے گا؟ جس کے بدن پر قمیض بھی نہیں ہے وہ زرہ پوش کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ یہ تو ظاہر ہے کہ جب بالکل نہتے پورے لشکر 313 میں 6 زرہیں 3 گھوڑے 8 تلواریں، کل 6 زرہیں 3 گھوڑے 8 تلواریں. حضرت حفیظ ترجمہ کرتے ہیں نا کہ جن کے پاس 6 زرہیں 3 گھوڑے 8 شمشیریں بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. موسیٰ کلیم اللہ کی 6 لاکھ فوج تھی، ان کے پاس اس وقت کا جدید اسلحہ موجود تھا.
موسیٰ کلیم اللہ نے یہ فرما دیا تھا تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، رب نے میرے ساتھ وعدہ کر لیا ہے، رب پر بھروسہ کرو۔ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، مگر ادھر عالم کیا تھا، نہ تیر و تیغ پر تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو بس سادہ سی کالی کملی والے پر۔ میرے نبی نے اس سے وعدہ یہ نہیں فرمایا تھا کر دو حملہ، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا، بلکہ پوچھا تھا یہ قافلہ تو بڑا مسلح قافلہ ہے، ہم تو آئے تھے اس قافلے کو روکنے کے لیے جو چھوٹا سا قافلہ تھا، اب تمہارا پروگرام کیا ہے؟ اٹھے مقداد، اٹھ کر عرض کی اے سرور عالم، نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم، اے اللہ کے نبی ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں کہہ دیں گے کہ جائیے آپ چلے جائیں، نہیں نہیں، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ یہ قریش مکہ تو کیا چیزیں ہیں، کعبہ کے رب کی قسم دیووں سے لڑ جائیں، سنان و نیزہ بن کر سینہ بادل میں گڑ جائیں، حکم تو دیجئے۔ پھر دیکھیے اور میرے نبی سے کس قدر کمال درجے کی محبت ہے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے عریش تیار کروائی، ایک جھونپڑی تیار کروائی میرے نبی کے لیے، تاکہ دھوپ سے بچ جائیں، لوگوں کی نگاہوں سے محفوظ رہیں۔ اس جھونپڑی میں میرے کریم آ کر تشریف فرما ہوئے، دو تازہ دم اونٹنیاں، ان کے پاس اونٹنیاں تو موجود تھے، گھوڑے کم تھے نا، اونٹنیاں چند تھیں، دو تازہ دم اونٹنیاں میرے کریم آقا کی جھونپڑی سے باہر باندھیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر اور میرے کریم آقا اس جھونپڑی کے اندر تھے، بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ میرے کریم کے دربار انور میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دیکھیے ہم اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین کامل رکھتے ہیں، آپ کے وعدے پر یقین کامل رکھتے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں یہ وعدہ اب پورا ہوگا کہ آئندہ ہوگا۔ رب نے جو ہمیں کامیابی کا وعدہ کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، بھئی ایمان والوں کو کامیابی ہے کہ نہیں؟ سارے بتاؤ۔ لیکن ہم ہر میدان میں تو یہاں کامیاب نہیں ہو سکتے نا، آخرت کی کامیابی ہے نا، انجام کار کامیابی ہے نا، تو عین ممکن ہے یہ وعدہ آئندہ ہوگا۔ میرے نبی مقام حدیبیہ میں تشریف لے آئے تھے، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنشَاءَ آمِنِينَ، حضور نے فرمایا تھا مجھے خواب آیا، لیکن یہ خواب آئندہ پورا ہوا، اس وقت پورا نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ جو خبر دیتا پوری ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے، لیکن نفاذ کب ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر بالفرض یہ وعدہ آئندہ کسی جنگ کے لیے ہو کامیابی کا، اور خدا نخواستہ آپ یہ دیکھیں ہم سارے قتل ہو رہے ہیں، تو ہماری پرواہ نہ کیجیے، ابو بکر کو ساتھ لیجیے، جلدی جلدی اونٹیوں پر سوار ہو کر مدینہ طیبہ چلے جائیے، وہاں آپ کے غلام ہمارے بھائی بھتیجے بیٹے اپنی جانیں آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صحابہ حضور کو جنگ میں حصہ لینے دیتے کہ آپ جنگ میں نہیں نکلیں گے، آپ جھونپڑی میں تشریف فرما رہے ہیں، عریش میں تشریف فرما رہے ہیں، اور جنگ کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ہمارے حق میں نہیں ہے تو جلدی سے یہاں سے چلے جائیں، اس سے قبل کہ ہمارا آخری بندہ شہید ہو اور کافر آپ کی جانب متوجہ ہوں، آپ ان کی دستبر سے کہیں دور چلے جائیں۔ اللہ اکبر، ادھر ہی اپنے نبی کی حفاظت کرتے ہیں، ادھر یہودی کہتے تو چلا جا تیرا رب چلا جا، فَذَبَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تو چلا جا تیرا رب جا کے لڑائی کر دیں۔ کتنا فرق ہے اسلام اور یہودیت میں، کتنا فرق ہے موسیٰ کلیم اللہ کے ماننے والوں میں، نبی کے ماننے والوں میں۔ اس لیے تو ابراہیم نے ان کا نام مسلمان رکھا تھا کہ یہ تسلیم کر لینے والے ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے ان کے لیے رب کائنات کے حضور دعا مانگے، تو میدان تیہ میں جب تک وہ موجود تھے آسمان سے من اور سلوہ نازل ہوتا رہا، کھانا نازل ہوتا رہا، میٹھا بھی اور نمکین بھی، دونوں طرح کا کھانا نازل ہوتا رہا، ان کا لباس بھی پرانا نہ ہوا، اس میدان میں 40 سال تک رہے۔ تفسیر فتح العزیز میں ہے کہ 20 سال سے زیادہ عمر کے جتنے لوگ تھے وہ اسی میدان میں مر گئے، سوائے کالب بن یکنہ اور یوشع بن نون کے۔ موسیٰ کلیم اللہ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد
پھر حضرت یوشع بن نون یا کالب بن یکنہ، یوشع بن نون کو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے منصب نبوت تو پہلے عطا فرمایا ہوتا ہے، اعلان نبوت کرنے کا حکم دیا، پھر یوشع بن نون نے اعلان نبوت فرمایا، مگر اس سے پہلے کیا تھا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جو صورتحال تھی وہ آپ نے سماعت فرمائی۔ یوشع بن نون نے اعلان نبوت فرمایا، اب بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ اب اس شہر میں داخل ہو جاؤ، شہر کو فتح کر لیا گیا، داخل ہو جاؤ۔ جو تم نے، وہ کہتے تھے نا کچھ عرصہ تک وہ من اور سلوہ کھاتے رہے تو اکتا گئے 40 سال، کہنے لگے کہ اب ہمیں من اور سلوہ نہیں چاہیے، وہ کہنے لگے لن نصبر علی طعام واحد، ایک کھانے پر ہمارا گزارا نہیں ہوتا، فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها الی آخرہ، اپنے رب سے دعا کر ہم کھیتی باڑی کریں، زمین سے نباتات اگیں، یہ جڑی بوٹیاں، یہ پیاز وغیرہ، یہ مسور وغیرہ، سبزیاں وغیرہ، لہسن وغیرہ، یہ چیزیں ہمیں ملنی چاہیے، من اور سلوہ نے ملنا چاہیے۔ تو اس شعر گرامی قدر ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ، وہ سارے لوگ شہر چھوڑ کے چلے گئے ہیں، شہر کے سارے پھل تمہارے لیے، شہر کے باغات تمہارے لیے، شہر کے کھیت تمہارے لیے، اگر تم من اور سلوہ کھاتے کھاتے اکتا گئے ہو تو ٹھیک ہے، اس شہر کے دروازے سے داخل ہو جاؤ، وہاں تمہیں سبزیاں ملیں گی، ساگ پات ملے گا، گیہوں ملیں گے، وہ مسور ملیں گے، جو تم نے مانگا، پیاز ملے گا، لہسن ملے گا، جو تم نے مانگا سب کچھ ملے گا، اس سے کہیں بڑھ کر ملے گا، مگر شرط کیا ہے؟ تم نافرمان ہو نا، اس دروازے سے داخل ہو جاؤ اپنے رب سے مغفرت مانگتے ہوئے، عتتن کہتے ہوئے کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں اپنے دامن رحمت کے احاطہ میں لے لے، یہ کہتے ہوئے گزرو، دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ کیا فرمایا کہ ادخلوا الباب، داخل ہو جاؤ دروازے میں، سجدن، کیا کرتے ہوئے؟ سجدہ کرتے ہوئے، کیا بنا؟ سر جھکا کر داخل ہونا اس دروازے میں، شہر مقدس کا دروازہ، سجدہ کرتے داخل ہونا، احترام کے ساتھ داخل ہونا، وَقُولُوا حِطَّةٌ حِطَّةٌ، اے اللہ ہمیں اپنے دامن رحمت میں پناہ دے دے، احاطہ رحمت میں پناہ دے دے، یہ کہتے ہوئے داخل ہونا، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ نغفر لکم خطیاتکم، اللہ فرماتا ہے میں تمہاری ساری خطائیں معاف کر دوں گا، جتنے قصور تم سے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے معاف کر دوں گا، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کو اس سے بھی کہیں زیادہ عطا فرما دوں گا۔ اب ان کو خوشخبری ملی کہ نہیں ملی؟ بتائیے بنا، مگر ان کا حال کیا ہوا جب ان کو حکم ہوا نا اس دروازے سے داخل ہو جاؤ؟ حکم کیا ہوا تھا؟ کس طرح داخل ہونا ہے؟ سجدہ کرتے ہوئے، سر جھکاتے ہوئے۔ ان بدبختوں نے کیا کیا؟ سرین کے بل، جس طرح بیٹھ کر آدمی گھسڑتا ہے، بیٹھ کر گھسڑتے ہوئے داخل ہوئے، سر نہیں جھکایا۔ یہ تکبر کی علامت تھی، کبھی تکبر ہوتا ہے اور کبھی اپنے رب کی عزت و عظمت کی حفاظت۔ یہاں مجھے ایک بات یاد ہے، اس لیے میں یہ جملے کہہ رہا ہوں، اپنے رب کی عزت و عظمت کی خاطر بھی یہ عمل کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب شہزادہ سلیم، جس کو جہانگیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ شیخو پورا اسی کے نام پر آباد ہے، شہزادہ سلیم جو بادشاہ اکبر کا بیٹا تھا۔ بادشاہ اکبر نے سجدہ رائج کیا تھا اپنے دربار میں، جو بھی اس کے دربار میں آتا اس کو سجدہ کرتا تھا۔ اس کا بیٹا یہ سلیم، شہزادہ سلیم، یہ بھی اپنے دربار میں لوگوں سے سجدہ کرواتا تھا۔ سیدنا مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، ان کو جیل میں بھیجا ہوا تھا، لمبی کہانی ہے، میں ساری تو بیان نہیں کروں گا۔ تو حضرت سیدنا مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس نے اپنے دربار میں بلایا۔ جب دربار میں بلایا نا، تو اس نے اپنی عزت رکھنے کے لیے ایک چھوٹی سی کھڑکی بنوائی اور کہا کہ ان کو اس کھڑکی سے لے کے آؤ۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ کھڑکی میں داخل ہوں گے تو سر جھکا کے داخل ہوں گے نا،
میری عزت رہ جائے گی. دیکھو یہ بھی میرے سامنے سر جھکا کے آیا, مگر مجدد الثانی نے پہلے ٹانگیں داخل کی کھڑکی میں, سرین کے بل کھڑکی میں داخل ہوئی. اس کی تذلیل تھی جو اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا. معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ, میں وہ جملے نہیں کہہ سکتا. اب دیکھیں کہ بنی اسرائیل کا سرین کے بل گھسر کر جانا یہ کیا تھا. حضرت مجدد الثانی نے شہزادہ سلیم کی تذلیل کی تھی کہ میں اپنے رب کے مقابلے میں تجھے ذلیل کرتا ہوں, تو رب ہونے کے لائق نہیں ہے. اور پھر اللہ نے کرم کیا فرمایا تھا, شہزادہ سلیم کو خواب میں میرے نبی کی زیارت ہوئی تھی, فرمایا تھا میرے بیٹے کو آزاد کر. پھر نہ صرف آزاد کیا تھا بلکہ اپنی بیٹی کا رشتہ بھی پیش کیا تھا. بہرحال وہ جدا بات ہے. ان لوگوں نے کیا کیا, سرین کے بل گھسے, ٹانگیں آگے کر کے. حکم تھا سر جھکا کے گزرو. اور کیا حکم تھا, کیا کہو, خطتن, اے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دامنے رحمن میں پناہ دے دے. انہوں نے کہا حبتن فی الشعیر, اے اللہ تعالیٰ گندم اور جو دے دے. بعض روایت میں کہ ہنتتن کہا تھا, گندم کہا تھا. بعض روایت میں کہ حبتن, حبہ کہتے دانے کو, شعیر کہتے اس کے اوپر شہید جو کو بھی کہتے ہیں, اور اس بوسے کو بھی جو گندم کے اوپر ہوتا ہے. اے اللہ ہمیں گندم دے دے, بوسہ دے دے. یہ مانگا انہوں نے. رب نے کیا فرمایا تھا, مغفرت مانگی. انہوں نے کیا مانگا, اللہ فرماتا فبدل الذین ظلموا, ان بدبختوں نے میرے حکم ظلم کیا, بدل دیا ان لوگوں نے ظلم. فبدل الذین, تبدیل کر دیا میرے حکم کو, ظلموا, ظالموں نے, قولاً, وہ بات, غیر الذی قیل لہم, جو ان سے کہی گئی تھی اس کے سوا کچھ اور ہی کہنے لگے. جو ان کو کرنے کے لیے کہا گیا تھا کچھ اور ہی کرنے لگے. تو پھر کیا ہوا, میرا اللہ فرماتا ہے فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء, پھر ہم نے آسمان سے ان پر سزا نازل کی, طاعون نازل کر کے اللہ نے انہوں کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا. یہ ہے بنی اسرائیل کی مختصر تاریخ یہودیوں کی. یہ میں نے اس لیے عرض کیا ہے, آگے بھی انہی کا ذکر ہے. یہ سورہ بقرہ شریفہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر ہے. میں جو کہ یہودیت کے موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا تھا, اور انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی اسی موضوع پہ گفتگو ہوگی. میں بتانا چاہتا تھا کہ آپ کو پتہ چل جائے یہودی کس قسم کی نابکار قوم ہے. ان کو پتہ چل جائے کہ یہودی کس قسم کے لوگ ہیں جو بات بات پر نبی کی موجودگی میں اپنے نبی کا انکار کرتے تھے. تو نبی کے بعد انہوں نے تورات کا حال کیا کیا ہوگا, جو نبی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ کتاب جو غیر محفوظ کتاب تھی, جس کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ نہیں لیا تھا, اس کتاب کا حشر انہوں نے کیا کیا ہوگا. آج بازار میں تورات ملتی ہے, میرے پاس موجود ہے. اللہ نے چاہا تو کل میں, اگر اللہ نے چاہا تو میں وہ لے کے آؤں گا, آپ کو دکھا دوں گا. یہ موجودہ تورات ہے اور موجودہ انجیل ہے, صحائف انبیاء ہیں. میرے پاس وہ کتابیں ہیں الحمدللہ تعالیٰ. میں نے ان کا مطالعہ کیا, ان کے حوالہ سے میں نے سیرت امام الانبیاء کتاب بھی لکھی, اور ان کے مطالعے سے میں بات بھی کر رہا ہوں الحمدللہ تعالیٰ. الحمدللہ تعالیٰ یہ کتابیں تحریف شدہ ہیں, اصل کتابیں سرے سے ختم. یہ ماں یادداشت کی بنا پر ان کتابوں کو تخلیق کیا گیا, لکھا گیا, جن میں رتب و یابس سب کچھ پایا جاتا ہے. اچھی باتیں کے ساتھ ساتھ بہت بری باتیں پائی جاتی ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ کل میں اس موضوع پر مزید گفتگو کروں گا. اب وقت اپنے حسن اختتام کو پہنچا. میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات جل وعلا, مالک تو ہے, خالق تو ہے, تیرے دست قدرت میں سب کے دل ہیں. وقت تو ہو گیا ہے, مگر میں حضرت سیدنا حجہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. میرے نبی کے دربار انور میں حاضر ہوئے بارگاہ رسالت باب میں, اپنی قوم کے بعد یہ ایک وفد کے ساتھ آئے تھے. سیدنا حجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وفد کے افراد ان کے ماتحت تھے, یہ اپنے وفد پر امیر تھے. مدینہ طیبہ پہنچے تو وفد کے افراد شوق محبت سے میرے نبی کی خدمت میں تیزی کے ساتھ حاضر ہو گئے. نہ جانوروں کو باندھا, نہ سامان اتارا, نہ خیمے لگائے, جلدی جلدی بھاگتے ہوئے بارگاہ رسالت باب میں آ گئے. ان کے یہ لیڈر حضرت حجہ نہیں آئے. انہوں نے کیا کیا, سب کی سواری کے جانور باندھے, ان کا سامان اتارا, خیمے لگائے, ان کے لیے سب کو مینٹین کیا, پھر غسل کیا, کپڑے تبدیل کیے, میرے نبی کے دربار میں حاضر ہو گئے.
تیار ہو کر اچھا لباس پہن کر بارگاہ رسالت باب میں حاضر ہو گئے، باقی جلدی جلدی وہ سفر والے لباس کے ساتھ ہی حاضر ہو گئے تھے۔ میرے کریم نے ان کو دیکھا تو مسکرا دیے، فرمایا کہ اشجع تیری دو عادتیں اللہ کو بڑی پسند ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ کون سی عادتیں ہیں؟ فرمانے کہ ایک بردباری، ایک تسلی کے ساتھ کام کرنا۔ تو عرض کرتے مولا تعالیٰ یہ عادتیں میری بنائی کس نے ہیں؟ سبحان اللہ تعالیٰ، میری یہ عادتیں پسند کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا تیری عادتیں اللہ کو پسند ہیں، پسند کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ عرض کرتے یا رسول اللہ میری یہ عادتیں بنائی کس نے ہیں؟ میرے کریم مسکرا رہے تھے، فرمانے کہ اللہ نے سر جھکا دیے، واہ مولا خود ہی عادتیں بنا دی، خود ہی پسند کر لیا۔ تو مولا میں بھی یوں ہی عرض کروں گا، خود ہی ہمیں دین عطا فرما دیا، خود ہی ہمیں پسند فرما لیا۔ تیرا کتنا کرم ہے، ہمارے دل تیرے دستے قدرت میں ہے۔ تو جس طرح تو نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اپنے محبوب مکرم کا نوکر خادم امتی بنایا ہے، مولا تعالیٰ تیری حضور تیرا یہ بندہ ملتجی ہے، التجا کرتا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں ہمیشہ دین متین پر سختی سے کاربند رکھنا۔ ہم زندہ رہیں تو ایمان کے ساتھ، ہمیں موت ہے تو ایمان کے ساتھ، قیامت کے دن اٹھیں تو ان لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو جن کے ساتھ تو نے وعدہ کیا، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔